الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن الأشعرية ذهب إلى أن القدرة مع الفعل وأن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ اکبر. خیر. سبحان اللہ. پہلی دلیل آ گئی اشعریہ کی جی کہ اگر تکلیف بالمحال عقلاً صحیح نہ ہوتی تو شرعاً واقعہ نہ ہوتی، حالانکہ واقع ہے. اس پر انہوں نے خلاصہ یہ تھا دلیل کا کہ آسی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کرنا، تو اب وہ کام کرے تو یہ اللہ کے علم کے خلاف ہے، لہذا اس نے نہیں کرنا، تو اس کے باوجود مکلف ہے کہ کوئی نہیں، تو یہ ممتنع کا محال کا مکلف ہے. جی خلاصہ کلام. اب آگے آئے گا وثانیاً، اگلے صفحے تے وثانیاً، اور دوسری دلیل اشاعرہ کی. درمیان میں ایک اور مسئلہ شروع کر دیا تحقیق مقام. وہ یہ ہے کہ امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں دو باتوں کی طرف. ایک یہ کہ قدرت مع الفعل ہوتی ہے. قدرت مولی ہاشم نے جدوں جڑا کام کرنا ہے نا اس وقت اس نو اللہ دے پاس قدرت مل دی اس فعل دے کرنے دی. اور دوسرا آپ اس طرف گئے ہیں کہ بندوں کے جو سارے افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. کیا جی مصنف فرماتے ہیں جان کو اس بات کو کہ امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو باتوں کی طرف گئے ہیں، دو قانون ہیں ان کے. وہ کیا قانون یہ ہے کہ قدرت مع الفعل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. فَأَلْزَمُوا عَلَيْهِ بِتَكْلِيفِ الْمُحَالِ. امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دو باتوں کو دیکھ کر آپ کے ماننے والوں نے آپ پر یہ الزام دیا کہ آپ تکلیف بالمحال کے قائل ہیں. آپ تکلیف بالمحال کے قائل کیا جی امام اشعری کے ان دو تابعین جو ہیں تابعین انہوں نے آپ پر یہ الزام دیے. الزام یہ نہیں کہ اعتراض کیا ہے بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آگے بس بلکہ وہ جو ماننے والے ہیں خود وہ بھی اسی قول کے قائل ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ تکلیف بالمحال عقلاً جائز ہے، بلکہ وہ خود بھی اس قول کے قائل ہو گئے ہیں کہ تکلیف بالمحال عقلاً جائز ہے. سنیں جی ایشا بس او بے خدرو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نظر آ رہے ہیں جان اس بات کو کہ امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ قدرت مع الفعل ہوتی ہے، نہ کہ فعل سے پہلے ہوتی ہے. جدوں کوئی کام کرنا ہے نا ادوں اللہ دے پاسوں قدرت ملدی ہے، پہلے نہیں. ایک اور دوسری بات کہ بندوں کے افعال یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. پس ثابت کیا ہے امام ابو الحسن اشعری نے دو قانونوں کو. دو قانون آپ نے ثابت کیے ہیں. نمبر ایک کہ مکلف کی جو قدرت ہے نا فعل پر، علی فعل ما، کسی بھی کام پر جو قدرت ہے
وہ ہوتی ہے مقارنہ مع وجود الفعل و صدور الفعل عن الندیم لا قبلہ. اے پہلا قانون ہے کہ کوئی بھی فعل بندے نے کرنا ہے تو اس کے کرنے کی جو قدرت ہے وہ جب فعل کا بندے سے صدور ہونا ہے اور فعل کا وجود بندے سے ہونا ہے نا، اس کے ساتھ وہ قدرت ہوتی ہے، پہلے کوئی نہیں. ایک قانون ہے سنیں جی. تے دوسرا قانون کہ بندوں کے افعال جو ہیں وہ مخلوقہ للہ تعالی ہیں اور تحت قدرت اللہ تعالی ہیں. یہ دوسرا قانون ہے. کیوں؟ اللہ رب کریم کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان کاموں کو بھی پیدا کیا جو تم کرتے ہو. تو مخلوق اور مخلوق کے اعمال دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. گل مک گئی. پس لازم کیا اشری کے اتباع نے ان دونوں اصولوں پر بنا کرتے ہوئے لازم کیا آپ پر، یعنی اپنے تکلیف المحال کو، یہ انہوں نے آپ پر لازم کر دی. کیا مطلب؟ یعنی الزامو لازم کیا انہوں نے آپ پر قول کرنا تکلیف بالمحال کے جواز کا. سنیں جی، انہوں نے آپ پر یہ بات لازم کی کہ آپ اس بات کے قائل ہیں، بلکہ التزام کیا انہوں نے اپنے اوپر بھی، خود جو ماننے والے ہیں، قول کرنا کس کا؟ تکلیف بالمحال کے جواز کا بھی. سنیں ادھر ویکھو گو. بہرحال او دو گلاں، بہرحال لزوم تکلیف بالمحال یہ اصل اول سے ثابت ہے. لزوم تکلیف بالمحال اصل اول سے دو اصل بیان کیتے ہیں، اتھو ثابت ہی، یعنی ہونا قدرت کا مال فعل. اے پہلا قانون سے نا، قدرت مال فعل اتھو ثابت ہویا. کیویں ثابت ہویا؟ ہن توجہ کریں. اس لیے کہ جب کہ نہیں ہے قدرت مولوی ندیم کو فعل سے پہلے اور تکلیف کے وقت، وہ تکلیف جو قبل الفعل ہے، تکلیف تو پہلے ہے، تو تکلیف کے وقت قدرت کوئی نہیں ہے. فعل جس فعل کا مکلف کیا ہے نا، اس کے کرنے کی تکلیف کے وقت قدرت نہیں ہے. تو پھر ہو گیا فعل عند تکلیف غیر مقدور للابد تے مستحیل بالنسبت الی الابد. ہو گیا کہ کوئی نہیں؟ کم ذمہ لا دیتا ہے تے جد کرنا نہیں اجے، کرنا ہے گھنٹے تو بعد. جدو کم ذمہ آ گیا تو ہن قدرت کوئی نہیں. جدو قدرت نہیں تے اے بندے کو ہون ہونا تو کی ہے؟ کیونکہ قدرت ہی کوئی نہیں. تے بندہ محال دا مکلف ہویا کہ نہیں؟ ایتھوں ثابت کیتا کہ امام مشری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محال کی تکلیف عقلاً کیا ہے؟ وہ سمجھی گل بھی انج آپ نے یہ گل بھی بعد والے آکھے بھی آپ دے اس قول کو اے گل ثابت ہوئی. چونکہ جب قدرت مال فعل ہے تے تکلیف تو فعل سے پہلے ہوتی، بندہ مکلف پہلے وے، فعل بعد وچ کرنا ہے. جس وقت مکلف ہو رہا اس وقت قدرت کوئی نہیں. جب قدرت نہیں تو اس وقت تو کر سکتے ہیں، قدرت ہی کوئی نہیں، لہذا اس کا ہونا کیا ہے؟ محال ہے. تو لہذا تکلیف بالمحال ثابت ہوگی. اور بہرحال لزوم تکلیف بالمحال اصل ثانی سے یہ دونوں قانونوں کو ثابت ہوتا ہے. تکلیف یہ پہلے کو ثابت ہو گیا، دوسرے قانون کو کیویں ثابت ہے؟ کیڑا دوسرا قانون؟ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. دیکھو، اس لیے کہ بندوں کے افعال جب ہیں وہ سارے کے سارے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ کی قدرت کے تحت
تو لہٰذا نہ ہوئے وہ افعال مقدورہ مکلف جب بندے کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہیں تو پھر محال ہے صدور افعال کا بندے سے، انج ثابت کیتا جی۔ جی بلکہ التزام کیا ہے اشعریہ نے جو آپ کتابیں ہیں تکلیف بالمحال کا اپنے اوپر، یعنی کہتے ہیں کہ لا باس بہی، اس کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام مشری کے اقوال جو منقولہ ہیں آپ سے کتب الکلام میں اور کتب الاصول میں وہ دلالت کرتے ہیں تکلیف بالمحال کے، جواز پر عند الاشعری بھی آپ دیاں گلاں کولوں اے ثابت ہویا، آپ نے باقاعدہ قول نہیں کیتا، اجبی آپ نے جڑی قول کیتے نے نا انہاں کولوں ثابت ہوندا ہے کہ آپ تکلیف محال کے بالقائل ہیں۔ اور جان اس بات کو کہ اشعری رحمہ اللہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ قدرت مال فعل ہے، اور یہ کہ بندوں کے افعال مخلوقہ للہ تعالی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پس الزام لازم کیا انہوں نے اور ماننے والوں نے امام مشری پر تکلیف بالمحال کو، بلکہ خود بھی التزام کر لیا انہوں نے۔ شابہ جی۔ اس بات کو کہ امام اشعری گئے ہیں اس بات کی طرف کہ قدرت مال فعل ہوتی ہے، اور اس بات کی طرف کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بس الزام دیا تابعین نے امام اشعری پر تکلیف المحال کا، بلکہ التزام کیا انہوں نے خود بھی۔ والحق انہ لیس بلازم، حق یہ ہے کہ تکلیف بالمحال ان دو قولوں سے لازم نہیں آتی، ان دو قانونوں سے لازم نہیں آتی جی۔ مولانا محب اللہ بہاری بھی تو چنگے بڑے بابیاں نوں لکھوں پی جاندے نے جی، بھئی جنہ انہوں نے منیا ہے نا حق ہے وے کہ گل تو لازم نہیں آتی۔ کیا کہ جی مولانا محب اللہ بہاری فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ تکلیف بالمحال ان سے لازم نہیں آتی جی۔ اگے جی اما من الاول فلان القدرة انما انما يجب في زمان الايقاع حتى يتحقق الامتثال لا زمان التكليف، بس بہرحال اول سے او پہلا قانون اتھوں تکلیف بالمحال کیوں نہیں لازم ہوندی، اس لیے کہ قدرت محض واجب ہوتی ہے ایقاع الفعل کے زمانے میں، قدرت محض واجب ہوتی ہے ایقاع الفعل کے زمانے میں تاکہ امتثال متحقق ہو جائے، تاکہ امتثال کی بشریت آنکھیں لگنا، انہیں بھی عرش پل پل گئی کہ جدوں کام کرنا ہے، جدوں زور دا وقت زوال شمس ہونا ہے، ہون قدرت چاہی دی ہے نا نماز پڑھنے دی کہ 11 بجے چاہی دی ہے، تو لہٰذا اس لیے بے اول سے یہ تکلیف بالمحال لازم نہیں آتی، اس لیے کہ قدرت ثابت ہے، اس نے بھی تکلیف پہلے وے تو قدرت بعد چے تو اس وقت بندہ کر نہیں سکتا، لہذا محال کا مکلف ہو گئے، کہتے نہیں لازم ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ قدرت ان دی لوڑ کنے وجہ وے، قدرت دی لوڑ کس وقت ہے، اس لیے کہ قدرت محض واجب ہے کس میں، فعل کے، جدو فعل واقعہ کرنا ہے ادوں لوڑ ہے، کیوں لوڑ ہے تاکہ امتثال کرنے والا کام میں تو کیتا جائے، رکنے والا تو رکیا جائے، نہ کہ تکلیف کے زمانے میں قدرت کی ضرورت ہے، اس وقت تو صرف یہ ہے کہ بندے تو اس کام کا مکلف ہے، اس کام کا، تو جدو کام ہون کرنا ہی نہیں تو قدرت کی کیڑی ضرورت ہے، نہیں سمجھ آئی، جدو کام ہون تو قدرت دی، جدو کام کرنا ہے ادو قدرت ہونی ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ نہ کہ مصنف فرماتے ہیں اول سے اس طرح لازم نہیں آیا کہ قدرت محض واجب ہوتی ہے ایقاع الفعل کے زمانے میں تاکہ امتثال متحقق ہو جائے، نہ کہ تکلیف کے زمانے میں قدرت کی ضرورت۔ اگے اما
وَأَمَّا مِنَ الثَّانِي اور دوسرا جڑا قانون سی مخلوقہ وَأَمَّا مِنَ الثَّانِي فَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ عِنْدَهُ لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالْكَسْبِ لَا بِالْإِيجَادِ۔ دوسرے سے اس لیے لازم نہیں آتی کہ امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تکلیف کا تعلق ایجاد کے ساتھ نہیں ہے، جی تکلیف کا تعلق کسب کے ساتھ ہے۔ جی خلق اللہ فرماتے ہیں، جی کسب بندہ کرتا ہے، جی کسب بندہ کرتا ہے۔ سنیں جی۔ جی تو وہ جو کہا کہ بھئی سارے افعال اللہ کی مخلوق ہیں تو یہ تو حق سچ ہے جی۔ جی اب ہم جو مکلف ہیں وہ فعلوں کی تخلیق اور ایجاد کے مکلف نہیں ہیں بلکہ فعل کے کسب کے مکلف ہیں۔ کسب اور ہے، خلق اور ایجاد اور ہے جی۔ اور بہرحال دوسرے قانون سے اس لیے کہ تکلیف امام اشعری کے نزدیک ایجاد کے ساتھ تعلق نہیں پکڑتی، بکل کی تکلیف تعلق پکڑتی کس کے ساتھ؟ کسب کے ساتھ، جیسا کہ وہ ہمارے نزدیک بھی یہی ہے جی، بڑے جگہ بھی جی جی کہ کسب بندے کا ہے، جی خلق اللہ کی طرف سے ہے جی۔ بندہ کسب کرتا ہے، اللہ اس پر وہ کام پیدا کر دیتا ہے جی۔ روٹی کھا دی مولی ہاشم نے، رجنے والا کام ہوتے اللہ نے پیدا کر دیتا ہے جی جی کہ کوئی نہیں تاں دے ساکھیا جی ہن استاد جی بس جی اے شاباش او سمجھی گل ادھر ویکھو کچھ لگ دیا اگے پڑھ وفی ہے یہ کلام فی الکلام، اور اس مسئلے میں کلام عظیم ہے فن کلام میں۔ کسب معتزلہ آندے نے بندہ اپنے افعال دا خود خالق ہے، جی اسی آنے خالق اللہ ہے بندہ کاسب ہے۔ خلق تے کسب دے وچ صرف طالب علماں نو تقریر کر کے تے منوائی دے وچ انج اے لین لگ جائے تے کشف ہو جائے، اے اللہ دے فضل نال ہوندا ہے، ورنہ کام تے کوئی ہے نا بھئی یہ تو منیا ہی ہے نا بھئی روٹی کھا دیئے تے روٹی نے نہیں رجایا بلکہ اللہ نے رجنے والا فعل اتے پیدا کیتا ہے، یہ ہن ایک گل منی ہے نا، ورنہ ان دے وچ بھی کشف ہو جائے، یہ چیز وکھری نظر آ جائے، یہ تو اللہ دے فضل نال پیرو جی جی۔ ورنہ سارے بندے اگے نے کیا اے نے کنوں چھیڑا، میں چھیڑا جی، جو کرنا جو کر لو، نسبت بندے اپنے وال نہیں کرتے سارے کماں دی جی۔ اے ہال کنے وائے نے فلانے نے وائے نے، آج تو کپڑا کنے چکیا میں چکیا جی، تے نسبت کدھر کر دینا اپنے وال، تے سارے فیل نہیں کہ کوئی نہیں، او ایتھوں چوکے ایتھے رکھنے بھی فیل نہیں، اے کنے چادر سٹی میں سٹی، این تو نہیں اللہ نے سٹی نہیں، بندے کی کدھر نسبت کر دینا اپنے وال جی۔ اے مجھ کنے چوئیے ویسا آدھا جی میں چوئی استاد جی، نسبت ساری اپنے والے، تے اے جڑا فرق ہے کہ ایک کسب ہے ویس دا تے خلق کس دیئے، یہ بڑا بریک جا فرق ہے، تے اے صرف ہے کہ بھی منی دا ہے بھی اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے، لہذا خالق اللہ اور کسب ہمارا ہے جی۔ اس واسطے آندے نے کہ اس میں کلام عظیم ہے، علم کلام میں نہیں جی۔ ادھر ویکھو مکسبیو تاں واسطے جڑے کھیس شیس کپڑے بناندے سن انہوں نے خالق نہیں سن آندے، انہوں نے کاسبی آندے سن، کی آندے سن؟ اسی انہوں نے گال بنا لیے جی بھی وہ کسب کیتا ہونا ہے شاباش جی۔ ادھر ویکھ او جواب مصنف کا اس سے کہ الزام دیا انہوں نے امام اشعری پر بنا پہ قالا، اور حق یہ ہے کہ نہیں لازم اصلین مذکورین سے، پس الزام ان کا امام اشعری پر یہ غیر من غیر لزوم ہے، یہ لزوم تو بغیر انہوں نے لازم کر دیتا ہے، شے لازم کوئی نہیں آئی تو کی کر دیتی ہویا جی میں ساڈا ہون دا قانون ہے سارا بیماریاں دا تقریر چ گل اور کیتی اگلے جڑا نا مطلب کڈ کو تے گاٹے چ مڑے نہیں تیرا مطلب اے وے جی اج میں صافی سارے جھوٹ ایک دوجے تے متھے لائی رکھدے نے جی، اے مطلب ہے کہ بھی اینو آندے نے بغیر لزوم تو کسے بندے نو شے لازم شاجی نہیں آئی
ਉਹਦੇ ਗਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸ਼ੁਐਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। پس بہن سن پس بہرحال عدم لزوم تکلیف بالمحال اصل اول سے کیڑا اصل اول کی سی اند کو بھی اے لگا لازم نہیں کیویں اس لیے کہ قدرت محض واجب ہوتی ہے کس وقت اور فعل کے اور نالا تفسیری لیا کے دوجا جملہ گل سمجھ آ جائے حتیٰ کہ متحقق ہو جائے اے شاباش سے اور نئی واجب وجود قدرت کس میں تو پس نہ لازم ہے تکلیف اس کی جو نئی مقدور فعل کے ایجاد کے وقت فعل کے ایجاد کے وقت تکلیف اس کی جو قدرت میں نہیں یہ لازم آتا ہے کیونکہ جب ایجاد فعل ہے وہاں قدرت موجود ہے اے گل جی بہرحال عدم لزوم کس سے اصل ثانی کون اس لیے کہ تکلیف عند الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی تعلق پکڑتی تکلیف مگر کس کے ساتھ نہ کہ اور کسب یہ فعل ہے جو مقدور ہے کس کے لیے بے اس وقت تو جڑا بھی کام کرنا چاہیں کر سکتا ہے کہ نہیں ٹرنا چاہیں تھے بہنا چاہیں تھے اتنا منہ کرنا چاہیں تھے ہنسنا چاہیں سارے کام تیرے کسب تیرے تحت القدرت نے جی اور 11 بجے زور دی نماز ٹھیک نہیں نا ان جو ہو جائے 4 فرض پڑھنے دی دڑا تیرے کچھ کسب ہے کہ کوئی نہیں ہے گا ہون اثر دے 4 فرض پڑھنے دا کسب کر سکتا ہے کہ نہیں صرف یہ نا بھی شریعت قبول نہیں نہ کرنے کہ بھی اجے وقت نہیں سی تو ٹھیک نہیں لیکن وہ کسب کر سکتے ہیں کہ نہیں اے گل جی کہ وہ کسب ہے تو کسب جو ہے وہ فعل کیا ہے ایشا بس اور نئی تعلق پکڑتی تکلیف کس کے ساتھ وہ جو کہ ایشا بس اور تکلیف کے تعلق میں کس کے ساتھ کلام بھی بندے بھی تکلیف دا تعلق کسب نالے تے ایک کلام دقیق علم کلام دے وچ اندا دامن بڑا لمبا ہے جی کنی واری بندے نو رل جن پہ جاندہ سمجھ نہیں لگتی جی جی چلو جی اور حق یہ ہے کہ تکلیف بالمحال نہیں لازم یعنی یہ التزام ہے من غیر بہرحال اول سے اور پہلا قانون پس اس لیے کہ قدرت محض واجب ہوتی ہے اقال فعل کے زمانے میں حتیٰ کہ متحقق ہو جائے امتثال نہ کہ تکلیف کے زمانے میں او پہلی گل اور بہرحال عدم لزوم ثانی سے اور دوسرا بھی مخلوقاتاً للہ تعالی سے پاس اس لیے کہ تکلیف عند الاشری رضی اللہ عنہ نئی تعلق پکڑتی مگر کسب کے ساتھ نہ کہ ایجاد فعل کے ساتھ کسب فعل اور اس میں کلام عظیم ہے علم الکلام میں جی پہلے کلام تو مرادی بحث اگلے کلام تو مرادی فن علم عقائد جی حق یہ ہے کہ نہیں لازم بہرحال اول سے پس اس لیے قدرت محض واجب ہے ایقاع الفعل کے زمانہ میں تاکہ متحقق ہو جائے امتثال نہ کہ تکلیف کے زمانہ میں اور بہرحال ثانی سے پس اس لیے کہ تکلیف عند الاشعری نہیں تعلق پکڑتی مگر کسب کے ساتھ نہ کہ ایجاد کے ساتھ جی اور اس میں کلام عظیم ہے فن کلام میں وثانیاً کلف ابا جہل بالایمان وهو بالتصدیق بما جاء به النبی علیہ الصلاۃ والسلام ومنہ انه لا يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقه وهو انما يكون بانتفاء التصديق اذ لو كان لعلم اذ لو كان لعلم ہے نا لکھا تو یا علم لعلم ہونا چاہیے اچھا جی دوسری دلیل اشعریہ کی کہ تکلیف بالمحال عقلاً جائز ہے
ایک کتاب دا سبق پھر پہلے گل سمجھی، اے شریعت دے اندر بندے نو کیتا مکلف بھی اے گل کر، تے نال ہی خبر دیتی کہ اے کر نہیں سکدا۔ اے ہن اللہ تعالیٰ جدوں خبر دیتی کہ کر نہیں سکدا تے اندے کولوں دا ہونا تے محال ہے کہ نہیں محال، تے نالے انہوں مکلف کیتا ہے کہ انہوں کر، تے تکلیف بالمحال ہوئی کوئی نہ ہوئی، سمجھے ہی؟ اے شاباش جی۔ ہن واپس آ، اے آیت ذہن چ رکھنی ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم لا یؤمنون، یا لا پہلے دو ایتیں بھول گئی ہیں، لا یؤمنون اندے وچ ابو جہل سارے فرشتے، کندے وچ؟ اس آیت وچ لا یؤمنون۔ ہن واپس آؤ، دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ دھیان کری کتاب تے، اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے ابو جہل کو ایمان لانے کا۔ کیا کہ جی؟ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے ابو جہل کو ایمان لانے کا، کہ کوئی نہیں کیتا بھئی ایمان نہیں لے آندا تو تاں ہی ذلیل ہویا نا، مکلف ہے۔ ہن ایمان کیڑی شے ویش؟ ایمان اور ایمان تصدیق کرنی اس سارے کی کہ اس کو لے کر آئے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنی اس کی جس کو لائے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار جس کو لے کر آئے ہیں نا وہ سب کی تصدیق کرنی یہ کیا ہے؟ اور اس ما جاء سے ہے سواؤن علیہم ام لم تنذر، اور اس ما جاء سے ہے کہ ابو جہل نے آپ کی تصدیق نہیں کرنی۔ لا یؤمنون کا کی مطلب ہے؟ ایمان نہیں لانا کہ وہ ایمان تصدیق ہے نا، جی، یعنی ایمان ہے کہ سرکار جو کچھ لے کے آئے نا اس دی تصدیق کرنی، جی، اور اس سارے وچ یہ آیت بھی ہے کہ انہیں تصدیق نہیں کرنا کہ کوئی نہیں ہے گا وچ، دھیان کریں جی، کہ اس سارے میں یہ بھی ہے کہ ابو جہل نے، تصدیق نہیں کرنی، تو پس تحقیق جدے دو گلا جوڑ ہونا کیا کہ جی کہ اس سارے میں اور سارے میں سے یہ بھی ہے کہ ابو جہل تصدیق نے آپ کی تصدیق اور لا یؤمنون ایمان تصدیق دینا کوگو۔ جی، اب دیکھ فقد کلفہ، پس اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو مکلف کیا اس بات کا کہ وہ تصدیق کرے بے یصدقہ، کہ وہ تصدیق کرے کس کی؟ ما جاء کی، اس بارے میں کہ وہ تصدیق نہیں کرے گا ما جاء کی۔ جی ان دے وجہ لا یؤمنون ہے کہ کوئی نہیں، تو پھر ابو جہل مکلف ہوا اس بات کا کہ ما جاء کی تصدیق کرے اس بارے میں کہ وہ ما جاء کی تصدیق نہیں کرے گا۔ لا یؤمنون جو آ گیا جی، سنیں جی۔ اچھا اب یہ کیا کہ جی اور ابو جہل کو مکلف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو اس بات کے ساتھ کہ وہ تصدیق کرے ما جاء کی اس بارے میں، کہ نہیں تصدیق کرے گا وہ ما جاء، کیونکہ لا یؤمنون میں ہے جی۔ جی، اور ہن سن، اور یہ تصدیق بے عدم تصدیق جی، کون؟ تصدیق عدم تصدیق محض ہوگی تصدیق کے انتفاع کس کے ساتھ؟ تصدیق کے انتفاع کے ساتھ، کہ وہ تصدیق نہ کرے نا جی، تو تب یہ تصدیق ہوگی، تب یہ، تصدیق ہوگی، کیونکہ اس نے تصدیق نہیں کرنی اس میں یہ بھی ہے، اب یہ بات تب متحقق ہوگی کہ وہ تصدیق نہ کرے، تصدیق نہ کرے کیونکہ اگر تصدیق ہو جی، تو پھر تو وہ جان لے گا تصدیق کو، اور وصدہ کا بھی ہی ہو گیا جی، تعالیٰ کس طرح تو نہیں ہے جی۔ کیا کہ جی اور یہ محض کب ہوگا؟ اور یہ تصدیق بعدم تصدیق محض ہوگی تصدیق کے انتفاع کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ تصدیق کو جان لے گا ابو جہل تصدیق کو، اور تصدیق کر لے گا، امتحان کریں۔ بسم اللہ الرحمن
دوجی کتاب ادھر کو رکھ لے کرو رکھی ہو کون رکھی کشف المبہم اتنے پئی ہے اچھا ٹھیک ان پہلے پڑھ او بے خود رو دھیان کریں وقالو کہا ہے انہوں نے جو تکلیف بالمحال کے جواز کے قائل ہیں انہوں نے کہا ہے ثانیاً کیا اور تحقیق مکلف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یا تو پہلے سمجھ رہی کتاب کھولے بیٹھا کمال بندہ ہے یار تو اور تحقیق مکلف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو ابو جہل کو ایمان کا بس ہن ایمان کیڑی شاید نہ آئی اور ایمان تصدیق ہے بے جمیع ما جا بین نبی صلی اللہ علیہ کہ وہ سارے دی تصدیق کرنی ہوں کہ کوئی نہیں اور مما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یعنی سرکار جو لے کر آئے ہیں نا سارا دین اس میں یہ بھی ہے کہ ابو جہل تصدیق نہیں کرے گا ما جا بہی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لا یؤمنون آ گیا ہے کی آ گیا ہے لا یؤمنون اندے بچے بھی آ گیا کوئی تصدیق نہیں کرنی وہ سارے بچے وے تے جدوں اس سارے دی وہ تصدیق کرے گا پس تحقیق مکلف فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو اس بات کا کہ تصدیق کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کہ وہ نہیں تصدیق کرے گا نبی پاک کی اس میں جو سرکار لے آئے ہیں اور حالانکہ وہ یعنی اس کی جو تصدیق کرنا ہے محض ہوگا اس کی تصدیق کے انتفاع کے ساتھ یعنی تصدیق کرنی اس کی اس بارے میں کہ وہ نہیں تصدیق کرے گا ما جا بن نبی کی یہ مستلزم ہے اس کو کہ سرکار کی تصدیق نہ کریں کیونکہ اگر ہو ابو جہل سے تصدیق تو البتہ پھر وہ جان لے گا اس کو کہ میں نے تصدیق کر دی ہے جی اس لیے کہ ہر عاقل جانتا ہے کس کو تصدیق کو جو کیا ہوتی ہے واقع ہوتی ہے اس سے کیوں اذا توجہ الیہ جب کہ توجہ کرے گا اس کی طرف تو پھر تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہ کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دشمنی اسی لیے تو کر رہا تھا کہ وہ مکلف تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا تصدیق کرنی ہے جی اگر اس کو پتہ ہو جاتا کہ میرے ذمہ یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرنی میرے ذمہ یہ ہے جناب صدیق اکبر کے ذمہ تصدیق کرنی اور میرے ذمہ تصدیق تو لڑائی ختم ہو گئی نہیں سمجھا لڑائی حالانکہ اس طرح نہیں ہے سمجھے ہی اے شاباش سے ایک ہی اے دلیل دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کھولے نا کتاب دوسری ذرا بسم اللہ دھیان کریں جلدی کریں وہ گل سمجھ آ جائے جب تھوڑا بھلا ہوئے او کھولے ہی او کوگو او بے خود رو ثانیاً اگر ناجائز ہو تکلیف بل تو نہ واقع ہوگی حالانکہ تحقیق کمیں واقعی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے ابو جہل کو ایمان لانے کا اور ایمان کیے اور اس سے یعنی ما جا یہ ہے کہ وہ کون نہیں تصدیق کرے گا کیوں دلیل کی لقولی تعالی فی امثال ابی جہل کیڑا ان الذین پس تحقیق مکلف کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کو اس بات کا کہ تصدیق کرے وہ یعنی تصدیق کرے اس بارے میں کہ وہ نہیں تصدیق کرے گا ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عدم تصدیق بھی تو ما جا بہن نبی کہ کوئی نہیں لا یؤمنون میں دے سے دین بچی ہے جی واہ ہوا اور وہ تصدیق
بعدم تصدیق محض ہوگی کس کے ساتھ؟ تصدیق کے انتفاع ابو جہل سے تصدیق کے، انتفاع کے ساتھ کیونکہ اگر ہوتی تصدیق جی تو جان لیتا کون؟ ابو جہل تصدیق کو اور تصدیق کر لیتا اس کی، جی تو پس کیسے تصدیق کرتا بے عدم ہی کی؟ پھر جی پس اس وقت تصدیق ملزوم ہے لعدم تصدیق، اور تکلیف بالشیء یہ تکلیف ہوتی ہے، بلوازم ہی پس تصدیق بالتصدیق یہ تکلیف ہے، تکلیف بھی تصدیق تکلیف ہے بے انہوں مکلف کیتا ہے تصدیق دا جی تے نال ہی مکلف ہے عدم تصدیق دا، اور یہ تکلیف ہے کیڑی؟ بعدم تصدیق اگے کی ہے کیڑی تکلیف ہے؟ بجمع نقیزین بے تصدیق کرنی نہیں ہو تو تصدیق، نہیں بھی کرنی اور جمع نقیزین کیے ممتنع بھی ذات ہے تو ثابت ہوئی کہ نہیں تکلیف بالممتنع جی کندے وچ؟ ابو جہل وچ اگوں ہوراں بھی تقریراں کیتیاں نے اس موضوع تے بھی جڑی ایڑی تقریر ہے نا وہ دوجیاں دو تقریراں ہور نے، گل کو سمجھ آئی؟ ان دا معنی کر پھر جواب پڑھیے چلو جی۔ اور ثانیاً کہا ہے اشریہ نے مکلف کیا اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا اللہ تعالیٰ ابو جہل کو ایمان لانے کا، اور ایمان تصدیق ہے ما جا بہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آجا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ما جا آ سے ہے یہ کہ ابو جہل نہیں تصدیق کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تصدیق کرے گا پس تحقیق مکلف فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو اس بات کا کہ تصدیق کرے ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کہ وہ نہیں تصدیق کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نہیں تصدیق کرے گا نبی پاک، اور یہ تصدیق بے عدم تصدیق اور یہ تصدیق محض ہوگی تصدیق کے انتفاع کے ساتھ، تصدیق کے انتفاع کیونکہ اگر ہو تصدیق تو البتہ جان لے گا ابو جہل اس کو۔ شابہ جی شابہ جی۔ ثانیاً مکلف فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو ایمان کا، اور ایمان تصدیق ہے ما جا بن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، شابہ شابہ اور شابہ۔ ما جا سے ہے یہ کہ نہیں تصدیق کرے گا ابو جہل نبی پاک کی، پس تاکہ مکلف فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو اس بات کا، یہ کتاب بھی شرح بڑی بے مثال ہے، جڑے گل نہ سمجھے انہوں کھول کے دیکھ لیا وہ کوکو وہ دیسیو جی اس بات کا کہ تصدیق کرے وہ نبی پاک کی اس بارے میں کہ وہ نہیں تصدیق کرے گا نبی پاک کی، ہاں اور یہ یعنی تصدیق بعدم تصدیق معاذ ہوگی تصدیق کے انتفاع کے ساتھ، کیونکہ اگر ہوتی تصدیق تو البتہ جان لیتا ابو جہل۔ دیکھنا جٹکی جی گل کہ ابو جہل نو شریعت نے مکلف کیتا ہے کہ تو سونیا نو سچا نبی من، اللہ نو وحدہ لا شریک من جی، اس دا مکلف ہے، نال ہی اے آ گیا ہے بھی انہیں اے گل نہیں کرنی۔ ہن ابو جہل بیک وقت دو گلاں دا مکلف ہے، ایک کہ بے نے تصدیق کرنی ہے تے کہ وے کہ تصدیق نہیں کرتے، اجتماع نقیز ہے نے تے اس دا مکلف ہے تے تکلیف بالمحال ثابت ہوئی کہ نہیں جی؟ بلے بلے بابے بم کر دیتی ول جواب ہو ٹھیک ہے، اگ جملہ سمجھ ہے کہ کوئی نہیں جی۔ والجواب اللہ تکلیف الا بالتصدیق فی احکام الشرع، وعدم التصدیق اخبار منہ تعالی الیہ علیہ السلام، بلا لا یخرج الممکن عن الامکان بعلم او خبر۔ بس دھیان کریں میں جواب یہ ہے کہ ابو جہل جو مکلف ہے وہ شرعی احکام کا مکلف ہے، کس کا؟ شرعی احکام کا کلمہ پڑھنے دا تے پھر جڑے کم کرنے تے نہ کرنے انہاں دا مکلف ہی کیا کہ جی؟ جواب یہ ہے کہ ابو جہل احکام شرع کا مکلف ہے، نہیں تکلیف مگر تصدیق کرنی کس میں؟ احکام شرع میں، شرع میں، اور عدم تصدیق جو ہے کہ لا یؤمنون جو ہے جی کون؟ لا یؤمن، نہ امر ہے نہ نہی ہے جی کہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینی ہے اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینی ہے نبی پاک کو۔ ابو جہل اس کا مکلف ہی نہیں ہے، سنیں۔ اور ممکن بذات، کون؟ ممکن بذات، علم کے ساتھ یا خبر کے ساتھ امکان ذاتی سے نہیں نکلتا۔ کیا کہ جی ممکن بذات علم یا خبر کے ساتھ امکان ذاتی سے نہیں نکلتا۔ او کوگو تینوں میں ایک کام آکھیا ہے، تو ہاں کر دیتی ہے، اندروں تیرے پکا ارادہ ہے میں کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ ہون اے تے میں تیری شکل ویکھ کے خبر دیتی انہیں کرنا کوئی نہیں، جے لگدا پیا جی اندے حالات دس دے نے کرنا کوئی نہیں۔ ہوں کرنا کونی جیڑی میں خبر دیتی ہے انہیں تینوں مجبور کر دیتا ہے کہ تو جیڑا کام کرنا ممکن سی تے ہوں ممکن دی بجائے محال ہو گیا کی ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی نہیں؟ غور کرنا بھئی اندروں بدنیت شکل ہے نہیں، مثال تیرا باجیا بھئی شکلوں بے کے آخنا بے انہیں کرنا کوئی نہیں، ایک ہی ہے خبر ہے جی۔ یا انہیں کسی نال گل کی تھی تو مینوں علم آ گیا بھی اتنے آندا سی ہاں تو کر رہا میں کرنا کوئی نہیں ہے جی۔ ہوں جڑا مینوں علم آیا ہے یا جیڑی میں خبر دیتی کہ انہیں کرنا کوئی نہیں، ان دے نال جڑا میں کم ذمے لایا وہ ممکن ہے، وہ امکان کو نکل کے جڑا نا استحالے وال چلا گیا کہ ممکن ہے بھی جی، اے گل ہے جی۔ اے تو اللہ نے خبر دیتی ہے کہ انہیں ایمان لیونا کوئی نہیں، لیکن ایمان لیونا جڑا ذاتی طور تے ممکن ہے ابو جہل واسطے وہ تو ممکن ہو ہی ہیں جی، لہذا وہ ممکن دا مکلف ہے، محال دا مکلف نہیں ہے جی۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں تکلیف مگر احکام شرع میں، مگر تصدیق کرنی کس میں؟ احکام شرع میں بس۔ باقی جو عدم تصدیق ہے نا لا یؤمنون جو ہے لا یؤمنون یہ تو خبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک کو کہ اس نے ایمان نہیں لانا، اور ممکن ذات اور قانون یہ ہے کہ جو ممکن بذات ہوتا ہے وہ علم بھی اس کے خلاف کے علم یا خلاف کی خبر کے ساتھ وہ امکان سے نہیں نکلتا۔ ادھروں دیکھ میرے یارا او بیکھی وکیلا فی الجواب نظر آ رہی بے کیلا فی الجواب ان ذالکا کدے گیا میں اول جواب او جواب کہ انہو یہ کہ نئی تکلیف کس کے لیے اور اس کے جنہوں نے علماء نہیں پڑھیا یہ نئی تکلیف مگر کس کے ساتھ؟ تصدیق کے ساتھ احکام شرع، بس کہ بائیں طور کے یہ سارے احکام شرع کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس۔ اور اللہ کے خبر دینے کے ساتھ ہیں وہ احکام شرع کیڑے؟ باس نو من، نشور نو من، جنت نو من، نار نو، عذاب قبر نو، سنیں جی اے ایس دا مکلف ہے بھی اے عقیدے رکھ پھر شریعت دے مطابق چل۔ اور عدم تصدیق یہ خبر ہے کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کن کو؟ نبی پاک کو۔ اور ابو جہل نہیں مکلف اس خبر کی تصدیق کا، تاکہ جننا بے محابی ہو اجتماع کی ذہن ہوئے تو پھر محال دا مکلف ہوئے۔ ابو جہل اس کی تصدیق کا اس خبر کی تصدیق کا مکلف نہیں ہے، پس نہیں مکلف کیا گیا بے تصدیق عدم تصدیق، لہذا کوئی استحالہ نہیں، کوئی استحالہ نہیں۔ اور دوجی گل اور نہیں نکلتی تصدیق ممکن کی کس سے؟ امکان تصدیق ایسی تصدیق جو ممکن ہو یہ امکان سے نہیں نکلتی کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خبر کے ساتھ۔ ورنہ پیچھے سبق گزریا باجیا اگر ایو گل پکا لئیے تو پھر تو اللہ کے علم میں جو صورت ہے، اللہ کے علم میں تو تردد نہیں ہے، شک نہیں ہے، وہاں تو ایک ہی صورت ہے کہ اس نے زور کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھ رہے، جو بھی کام ہے وہ اللہ کے علم میں تو وہ تو ایک ہی صورت ہے۔ تو اب جب ایک ہی صورت ہے تو بندہ پھر مکلف تو محال کا ہو گیا کہ وہ بندے کے قسمت میں اس نے کرنا نہیں ہے، مکلف کیا تو کر، ادھر یہ کہ اس نے کرنا نہیں ادھر مکلف ہے کر، تو پھر تو ہر بندہ ہر کام میں محال کا مکلف ہو گیا۔
نہیں سمجھے؟ پڑھیا نہیں پیچھے جی؟ تو پھر کہا تھا کہ نہیں، علم معلوم کے تابع ہے، معلوم علم کے کہ جس طرح کرنا تھا اللہ نے اس طرح پہلے اس کی خبر دی ہے۔ یہ نہیں کہ ابو جہل سے قدرت سلب کر لی ہے، ایمان لانے نہ لانے کی قدرت ہے، صرف خبر یہ دی ہے کہ اس نے ایمان لانے والی قدرت اختیار نہیں کرنی، ایمان نہ لانے والی قدرت اس نے استعمال کرنی ہے۔ یا حضرت میں کی عرض کر رہا ہوں کہ سارے جو لوگ ہیں نا ان کے بارے میں اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، اچھائی اور برائی دونوں کر سکتے ہیں، صرف اللہ نے جو اس نے کرنا ہے اس کی خبر دے دی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مجبور ہو گیا ہے کہ لہذا امکان ہی ختم ہو گیا، یہ شاید محال ہو گئی ہے، ممکن ہے۔ کیا ہے؟ ممکن ہے جی۔ ایشا بس اوکے دے گیا بھائی۔ اور جواب یہ ہے کہ نئی تکلیف مگر تصدیق کرنے کے ساتھ احکام شرع میں یہ گل مک گئی، نہ کہ لا فی اخبار شرع اس کا مکلف نہیں ہے، اور عدم تصدیق بلا یؤمنون جڑا ہے خبر دینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہن اے جڑا اللہ تعالیٰ نے خبر دیتی نے ایمان نہیں لے ہونا، ہن ان دے نال بھی اے بھئی ان دے قدرت چ نہیں رہا تے امکان تو نکل گیا، اے گل اور نہیں نکلتا ممکن بذات، امکان ذاتی سے علم کے ساتھ یا خبر کے ساتھ، یعنی حکم دینے والے کو علم آ جائے کہ یہ کام نہیں کرے گا، یا وہ خبر دے دے کہ ان دی شکل تصدیق نے کو نہیں کرنا، ان دے نالوں کام ان دے واسطے محال ہو گئے، ممکن ہی ہے جی۔ شاباش جی۔ اور جواب یہ ہے کہ تکلیف مگر تصدیق کرنے کی احکام شرع میں، اور عدم تصدیق خبر دینی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو، اور نہیں نکلتا ممکن بذات امکان ذاتی سے علم کے ساتھ یا خبر کے ساتھ۔ وما قیلا لو علم لسقط منه التکلیف ممنوع فإن الانسان لم يترك سدى۔ شرح مختصر میں ایک سوال کیا گیا، اس کو رد کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ابو جہل کو یہ پتہ چل جاتا کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرنی تو پھر ابو جہل سے تو تکلیف ہی ساقط ہوگی۔ بھئی جب اس کو یہ پتہ ہے کہ میں تو تصدیق کر ہی نہیں سکتا ہوں تو پھر اب تصدیق کرنے کا تو مکلف ہی نہیں رہا۔ کیا کہ جی مختصر کی شرح میں او فاضل مرزا جان نے خود کم کیتے نے جی۔ مختصر کی شرح میں یہ سوال کیا ہے کہ اگر ابو جہل جان لیتا کہ وہ تصدیق نہیں کرے گا تو پھر ابو جہل سے تکلیف ساقط ہوگی۔ بھی تو ایمان لیا جدوں انہوں پتہ لگ گیا کہ میں تے کم میرے کو تو کم ہونا ہی نہیں جی۔ اس کا رد کیا ممنون، یہ ما قیلا کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو بیکار تو نہیں چھوڑا گیا، بھئی جم کے تو نو آکھے بھئی ٹھیک ہے ننگا نہا دے ویلا کھا کھلا کھا تے ننگا نہا، انج تو نہیں نا جی۔ ہر بندے کو شریعت کے دائرے میں رہنا ہے، مکلف کرنا ہے جی۔ کیا کہ جی اللہ بہاری فرماتے ہیں یہ بات باطل ہے کیونکہ انسان نہیں چھوڑا گیا بیکار محملن غیر مکلف نے جی، نہیں ہے گاؤں بے خود رو او بینا پہ جی۔ وما قیلا یعنی وہ جو کہا گیا ہے جواب میں دلیل ثانی سے انل اشری، اور دوسری دلیل او ما قیلا کہ اگر جان لے ابو جہل اس بات کو کہ وہ نہیں تصدیق کرے گا نبی پاک صلی اللہ، تو پھر تو البتہ ساقط ہو جائے گی، اس سے تکلیف ہی ساقط ہو جائے گی جب انہیں اس گل کا پتہ ہے۔ تو جواب دیا ہے کہ یہ بات ممنوع ہے، اور کیونکہ انسان نہیں چھوڑا گیا صدن و محملن حتیٰ کہ کسی حال میں سوائے ان عذروں کے جو مانے ہیں کس سے او مجنون ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پس نہیں ساقط ہوگی ابو جہل سے تکلیف کبھی بھی، اے گل لیجیے۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ اگر جان لے ابو جہل کس کو انہو لا یصدقہ تو البتہ ساقط ہو جائے گی ابو جہل سے تکلیف۔ یہ ما قیل ممنوع ہے،
باطل ہے، کیونکہ انسان نہیں چھوڑا گیا محمل غیر مکلف۔ غیر مکلف۔ شاباش جی۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ اگر جان لیتا ابو جہل تو البتہ ساقط ہو گئی ابو جہل سے تکلیف، یہ ما قیل ممنوع ہے کیونکہ انسان نہیں چھوڑا گیا محمل۔ محمل انہیں کو گئے بس کر، پھر انہیں قیل تو فی الجواب۔